السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دعا استخارہ اور اس کے لیے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کا طریقہ سیکھیں گے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم سامعین، جب بھی آپ کسی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے یا آپ پریشان ہوتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہوگا، اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی یا شر ہوگا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا استخارہ کی یہ بہترین دعا اللہ رب العزت کے حکم سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جب آپ کا استخارے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ بہتر وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، جس طرح عام سادہ نماز پڑھی جاتی ہے، پڑھ کے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جانا ہے۔ سنت کا جو طریقہ ہے لیٹنے کا، اسی طریقے پر لیٹ کر کسی سے بات نہیں کرنی، سو جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے پہلی رات بھی آپ کو اللہ رب العزت شرح صدر فرما دیں اس کام کے معاملے میں، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 3 بھی لگ سکتے ہیں، لیکن امید کافی ہے کہ 3 دنوں کے اندر اندر اللہ رب العزت آپ کو خواب کے اندر وہ اشارہ فرما دیتے ہیں۔ آئیے دعا کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں
اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ محترم سامعین، بخاری شریف کی 1162 نمبر حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر 1538 نمبر حدیث ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات نوٹ فرما لیں، استخارہ کرنے والا ھذا الامر ایک لفظ ہے، اس کی جگہ پر اپنی حاجت کا نام لے، یعنی جو کام آپ نے کرنا ہے۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو، جب آپ اس جگہ پر دعا میں پہنچیں گے ھذا الامر، تو اس کو پڑھتے وقت آپ نے اپنے اس کام کا تصور ذہن کے اندر لے آنا ہے اور اللہ سے یہ دعا پڑھ کے بس سو جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو خواب کے اندر اشارہ فرما دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی خیر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کامیاب ناصر ہو۔